فرض کریں اگر وہاں پہ اسپیکر صاحب نہ ہوتے اور یہاں کیونکہ ربر سٹیمپ جس طرح ہماری اسمبلیاں بن گئی ہیں، کمیٹی نے جس طرح پاس کر دیا تھا، تو یہ قانون پاس ہو چکا ہوا تھا، اور ابھی بھی جو یہ ابھی ری ڈرافٹنگ ہو کے واپس آئے گا، ابھی بھی امکان ہے کہ یہ پاس ہو جائے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اس کے اوپر 2 کامنٹس کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس میں اوفینسز لکھے ہوئے ہیں وہ پہلے ہی کرمنل پروسیجر کوڈ کا حصہ ہے. یعنی پینل کوڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون کون سے جرائم پاکستان کوڈ میں ہیں. اس میں بہت سارے ہیں، لوکل اینڈ اسپیشل لاز ہیں، میجر ایکٹس ہیں وغیرہ. لیکن اس میں جو کیا گیا ہے ان کی پروسیسنگ کا جو پروسیجر ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ سے علیحدہ کر دیا گیا. یعنی جب یہ سپریشن آف جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو ہم نے 2001 میں کی، جس میں ہم نے جو کرمنل پروسیجر کوڈ تھا اس کے سیکشن 10، سیکشن 11، سیکشن 12 کو سارا چینج کر کے، اور ہم نے جو انتظامیہ تھی پاکستان کی ان کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا عدالت کے آگے، جیسے کہ ایک عام شخص ہو سکتا ہے، آپ اور میں ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے انتظامیہ خود جج تھی، یعنی ڈپٹی کمشنر صاحب جو تھے وہ میجسٹریٹ کے اختیارات رکھتے تھے، اور اس میجسٹریٹ ہونے کے ناطے وہ پولیس کے بھی انچارج تھے. تو جب وہ سپریٹ کیا تو پولیس بیچ میں سے آزاد ہو گئی. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ریزیڈول پاورز تھے، یا پلاننگ تھی، یا امپلیمنٹیشن تھی، یا کمپلینٹس تھیں جو پولیس کے بارے میں تھیں، اس کے لیے ایک ادارہ پولیس ایکٹ میں بنایا گیا 2002 میں، کہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن. تو یہ مشتمل تھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبرز کے اوپر، اور 33% ویمن اس کے لازم اور ملزوم تھے. اور اس کی جو ممبرشپ تھی وہ آدھی بٹی ہوئی تھی بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں تھی، تاکہ پولیس جو ہے اس کا پولیٹیکل مس یوز بند ہو، یہ ایک اوزار یا اسطرے کی صورت میں نہ استعمال ہو. تو اس بات کے اوپر بڑا واویلا مچا وغیرہ، اور ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشنز بنائی گئیں. وہ پروونشل لیول پہ بھی ہونی تھی، فیڈرل لیول پہ بھی ہونی تھی. ہوا کیا کہ ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ جی جب یہ بن جاتی ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسلز تو آپ یہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشنز بنائیں. ان کے پاس باقاعدہ اختیارات تھے پولیس کو اوورسی کرنے کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اختیارات انتظامیہ واپس چاہتی تھی. تو اگر یہ ادارے رچ جاتے اور اپنا کام اچھی طرح نپٹاتے، اور پولیس کا اور مقامی فضا کا ایک نیا سانس لینے والا فضا بن جاتی جو اصل جمہوریت تھی، تو ان کو فکر تھا کہ جی ہماری جو وہ ڈائنٹ کی مسجد تھی وہ خراب ہو جانی تھی، یا اس کا کیس نہیں بننا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، عمران خان کو کنونس کر لیا کہ آپ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کو رکھیں ہی تحصیل تک محدود، تاکہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی سپریم کورٹ کے آرڈر کی نہ رہے گی ڈسٹرکٹ کاؤنسل، نہ بن سکے گی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن، اور نہ انہوں نے پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن بنائی، نہ انہوں نے نیشنل پبلک جو پروونشل آئی جیز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایکچولی نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن نے کرنی تھی. وہ قانون میں بھی موجود ہے. وہ سب کچھ انہوں نے شارٹ سرکٹ کر دیا. جو ڈیزائن تھا پاکستان میں ایک نئی جمہوری انداز کا، جس کو پارلیمنٹ نے 2/3 میجورٹی سے آرٹیکل 140A میں یعنی یونینمسلی پاس کیا 18ویں ترمیم کے دوران. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک بھونڈا انداز ہے انتظامیہ کا، کہ وہ جو کھسی ہوئی ان کی سلطنت وہ سمجھتے ہیں ان کی برتھ رائٹ ہے. وہ جب آئین کے مطابقت میں فیصلے ہوئے تو ان سے وہ جواب دہی ہونی پڑی قانون کے سامنے، جیسے عام آدمی کیا ہے. اس کو اب ریورس کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کریں، جس کا خامیازہ بیچاری ہماری عوام نے بھگتنا ہے. جی بیرسٹر فرما رہے ہیں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فروری کے الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا، اگر وہ فرض کریں کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی قبر تھی، تو یہ انہوں نے قانون لا کر کے اس کے اوپر جو آخری مٹی ہے وہ ڈال دی ہے. تو دفن کر دیے انہوں نے جو عوام کو کا کردار ہے، عوام کا رول ہے، عوام کے حقوق ہے، عوام کے آئینی جو بھی پروٹیکشنز ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے رد کر دی ہے کہ جس وقت جو چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے انتظامیہ جو ہے وہ ذلیل و خوار کر سکتی ہے، اور اس کو خام خواہ ایک ایسے چنگل میں پھنسا سکتی ہے جس میں سے نکلنا جو ہے وہ کم از کم کچھ بھی نہیں تو 2-3 سال کا مرلہ اس کے لیے تیار ہے. اور اس کی جو سبکی ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے آگے، اپنے گھر والوں کے آگے، اپنے برادری کے آگے، اپنے براڈر جو ان کے کاروباری یا دیگر حلقے ان کے آگے یہ بار بار جا کے بتانا کہ جی نہیں اصل میں تو بے قصور ہوں
اور حالات ہی ہیں. تو یہ ایک نیوسنس جو ہے وہ بجائے کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا سٹیزنز کو اور ان کو عزت دینے کا اور ان کا وقار اور ان کو بلند رکھنے کا، یہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے ایک پوری جو ہے نا ایک سازش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس سے جو بھی اس کے پیچھے سوچ تھی وہ بہت ہی منفی سوچ ہے، اور جو بھی یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے جو کوئی کنٹرول ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں وہ بری طرح سے بیک فائر ہوں گے، اور کبھی بھی اس طرح کی چیزیں تاریخ میں کامیاب نہیں ہوئی. وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے the more you squeeze the more will slip through your fingers. تو اس بات کو سمجھیں اور خاص ہم امید بڑا کرتے ہیں کہ اس کو یہ جس طرح کی ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ ایک مذاق خیز ڈاکیومنٹ ہے. اسپیکر صاحب اچھا کرتے کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے، یہ واپس بھیجنے والی چیز نہیں تھی. اس کو جو کسی طریقے سے بھی درست نہیں کیا جا سکتا. یہ دنیا کے تمام جو مروجہ قوانین. مجھے 2 منٹ دینا عامر صاحب. 4 منٹ. جی، اس میں صرف تاریخ سمجھنا بہت ضروری ہے. ذرا آپ کا جوش چودھری صاحب آج ذرا کم آواز آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں جو 1857 تک پاکستان میں جو خطہ تھا، انڈیا کا حصہ تھا، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. کمپنی کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹمز ہوتے ہیں، وہ انٹرنل میکنزمز ہوتے ہیں جس میں آپ انکوائری کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اس کی ہائرارکی ہوتی ہے اور اس کو سارا آپ چیک کرتے ہیں اور اس میں ایک نظام ہوتا ہے. جب 1857 کی ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، وہ میوٹنی کہتے ہیں، اس کے بعد برٹش کراؤن نے ٹیک اوور کر لیا. تو برٹش کراؤن نے اپنے آپ کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سالوں کوشش کے بعد 1930s میں پہلی دفعہ یہ آڈیٹر جنرل کا آفس بنا. تو یہ ایک بولٹ آن تھا. بیسک ٹرنک جو تھا، بیسک سسٹم جو تھا، بیسک نظام جو تھا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اپنے جو میکنزمز تھے اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ بھی چل رہے تھے، اور یہ بھی ایک بولٹ آن ہو گیا. اس وقت پہلی دفعہ تو 1935 میں آ کے تو پروونشل اسمبلیز بنی ہیں، اور یہ اس کے بعد جب آزادی ہوئی تو نیشنل پارلیمنٹس وغیرہ بنی ہیں. تو یہ بڑا فریش ہے اس ہسٹری میں. تو انسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے وہ 2-2.5 مہینے کی یا 2-2.5 سال کی یا 2-2.5 دہائیوں کی بات نہیں ہوتی، اس کا ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے. تو ایک سروے ہوا تھا 2005 اور 6 میں، جس کا میں ذمہ دار تھا، جس میں پوچھا گیا تھا تمام افسران سے کہ آپ کا کس اکاؤنٹیبلٹی سے ڈر ہے. ان کا نیب کا پوچھا گیا، ان کو میڈیا کا پوچھا گیا، ان کو ہر چیز کا پوچھا گیا کہ آڈیٹر جنرل اور یہ وغیرہ. انہوں نے کس چیز کو نمبر دی؟ انہوں نے صرف کہا ہم ایک چیز سے گھبراتے ہیں، وہ ہے ڈپارٹمنٹل انکوائری. تو ڈپارٹمنٹل انکوائری کیا چیز تھی؟ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ریمیننگ ایکوز ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے اپنے پیٹی بہن جو ہیں وہ نہ ہمیں کریں، نہیں تو ان ساروں کو ہم سنبھال لیں گے. ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کلائیو سے حساب لیا گیا تھا کہ جناب یہ آپ نے جو بنگال سے اتنا مال اینٹھا ہے، اس چیز پہ اس کو اس زمانے میں وائس رائے کو فارغ کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹل انکوائری پہ. پلیز جاری رکھیے گا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو انفارچونیٹلی صورتحال بن گئی ہے کہ یہ تمام ادارے دیکھیں، ایک پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ہے، ایک آڈیٹر جنرل کا آفس ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، نیب ہے، FIA ہے، اس کے بعد آپ درجنوں فیڈرل امبڈسمن ہے، پروونشل امبڈسمن ہے، پروونشل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس ہیں. ہم نے گنے تھے یہ 34 اینٹی کرپشن ادارے ہیں. ان میں ہزاروں کے امپلائیز ہیں، اربوں روپے کا ایکسپینڈیچر ہے، اور بالکل ان کے ناک کے تلے، ان ساروں کے ناک کے تلے کوئی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، کوئی لیگل مینڈیٹ ہے، وہ سسٹمک انڈیمک سنڈیکیٹڈ کرپشن چل رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو ان کی نیچ بھی نہیں ہے جو آپ رپورٹ پڑھ رہے ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں اس چیز کی. اور پارلیمنٹ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، یہ مختلف جماعتوں کے دوران میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیشہ یہ اپوزیشن کا فنکشن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ یہ بھی ہم ٹریجری میں لے لیں، اور وہ جو رہتی کوتی کو کسر ہے بیچاری، اس کی امپلیمنٹیشن ہی کوئی نہیں. جو نیشنل اسمبلی پاکستان رولز آف بزنس ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ بالکل ڈینیوٹڈ ہے. وہ صرف ایک آپ سمجھ رہے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں رولا پانے کے لیے ہے. وہ اس کا ایکچولی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سینکشن نہیں کر سکتی، وہ صرف پروڈیوس کر سکتی ہے کسی وٹنس کو یا کسی رپورٹ کو وغیرہ. اس کے آگے ان کے اختیارات بے حد لمیٹڈ. بہرحال وہ جو رولا بھی تھا، ہم رپورٹر چلے جاتے تھے. ایک سیکنڈ، جب شیر افغان نیازی صاحب رولز آف بزنس نیشنل اسمبلی کے ریویو کر رہے تھے تو ان کو میں نے بہت دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، ان کو میں نے بیشتر دفعہ یہ کہا کہ آپ اگر اس کو ریزوریکٹ کر دیں اور اس میں باقاعدہ جان پڑ جائے تو یہ باقی ساری چیزیں لا یعنی رہ جاتی ہیں. انسپیکشن کمیشنیں اور یہ امبڈسمن اور یہ فلانی مختلف تجربات جو ہوئے ہیں مختلف اداروں کے درمیان اور مختلف حکومتوں کے دوران. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل بات جو ہے،
اگر آپ کو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی جینوئنلی چاہیے تو پھر آپ کو ڈپارٹمنٹل سسٹم آف انکوائری کو ریزریکٹ کرنا پڑے گا. وہ جب افیکٹو ہوگی ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. وہ جو ہمیں تھوڑا سا رولا پڑتا تھا عائشہ کی کہانی ہوتی ہے. ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, اس کے اندر دانیال صاحب اگر اس کو سم آپ کر سکیں. جی بہت شکریہ جی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ پارکو تو ایک آپ نے مثال دی ہے جو ہائی لائٹ ہو گئی ہے آج کل میں, لیکن اس طرح کے سینکڑوں بورڈز ہیں اور سینکڑوں یہ جو ہمارے سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ ان کے اوپر شامل ہیں. کئی جو ہیں وہ 2-3 درجن بورڈز کے اوپر شامل ہیں. تو اس میں جو سارا عمل ہے پرائیویٹائزیشن کا, جس کے ذریعے سے یہ میسیو لاسز جو ہیں چاک اپ کرتے ہیں یہ سارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اور ان کا جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے کا طریقہ پرائیویٹائزیشن ہے. اور اس میں آپ دیکھیں اب آ کے ان کو یاد آ رہا ہے کتنے سالوں بعد. آپ نے ابھی خود مثال دی آپ نے ٹاک میں اس سے پہلے کہ 500 ارب دے دیا گیا تھا کہ جی اب قرضہ نہیں ملے گا آپ کو بجلی والوں کا. تو آپ دیکھیں قرضہ کہاں تک پہنچ گیا. تو ان کو اس وقت سارا پتہ تھا کہ یہ پرائیویٹائز ہونے ہیں. یہ 40 سال سے پرائیویٹائزیشن کے لسٹ پہ ہیں اور ہر سال یہ 800 ارب روپیہ جو ہے ٹیکس پیئر کو جو ہے نا نقصان پہنچا رہے ہیں. کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. اب آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے دسمبر میں 4 ڈسکوز جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر دینے اور اسٹیل مل کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے فلانے کا. تو یہ آخر تھڑتھلی جب آخری پاکستان کی سانسیں آ گئی ہیں, دیوالیے کے کنارے پہ اتر گئے, تو اب آپ کو شرم آنی تھی. یہ پہلے آنی تھی نا جب 40 سال سے یہ لسٹ پہ تھی. اس کی ساری لاجک, اس کی ساری انڈرسٹینڈنگ ہر گورنمنٹ آ کے ان کو پوسٹ پون کرتی رہی ہے. تو کدھر گئی وہ ساری عوام کی جو آپ آنسو گراتے تھے کہ جی ہم بڑے دردناک ہیں. کوئی دردناک نہیں تھا. سارے آپ اپنے اپنے حصے کی دوبارہ بار جو ہے نا مجرم ٹھہرائے گئے ہیں اس معاملے میں. اور پاکستان کی عوام کا حال دیکھیں, پھر سے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن, ہائیسٹ ان امپلائمنٹ, ہائیسٹ پاورٹی, لوئسٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. پوری دنیا اشش کر رہی ہے لیکن آپ نہیں باز آئیں گے. آپ اپنے کام پہ لگے رہیں. آپ سے الوداع کرتے ہوئے میں یہ مہنگائی والی ایک بس خبر دیتا جاؤں کہ اب دوبارہ یہ جو ہے نا نیپرا نے درخواست جمع کروائی ہے کہ ملک بھر میں پہلے اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو بجلی جو ہے نا 82 پیسے فی یونٹ جو ہے نا وہ مہنگی کرنے کے لیے درخواست دی ہے. اور جب پٹرول مارکیٹ میں جو ہے مہنگا ہو جاتا ہے تو جو پہلے سٹور شدہ ہوتا ہے آئل کمپنیوں کو اربوں روپے کا منافع دیا جاتا ہے. اور جب سستا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے وہ بیچارے مارے جائیں گے, انہوں نے تو مہنگا خریدا ہوا ہے. تو یہ انتظار ہوتا ہے پھر کہ ان کو ذرا کوئی لاس سے بچایا جائے. وہ عوام کا لاس کا کسی کو پرواہ نہیں ہے, بس وہ تو بیچارے مار کھانے کے لیے ہی ہیں. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا.